السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان المبارک میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سر فہرست روزہ رکھنا ہے اور رمضان کا قیام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور ایسے بہت سے اعمال جو ہم سے مطلوب ہیں ان مبارک گھڑیوں میں۔ جہاں بگاہ اہل علم سے آپ استفادہ کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں ممکن ہیں کہ آپ کو مکرر سننے کو مل رہی ہو تکرار کے ساتھ، اور جو میں نے باتیں ذکر کی ہے ان میں سے بہت سے اعمال آپ سن بھی چکے ہوں گے، ان کے فضائل ذکر کردہ اعمال میں ایک عمل ہے دعا۔ دعا کا لفظ معنی ہے پکارنا، صدا لگانا یا مانگنا۔ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر ہے درمیان میں دعا کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر روزے کا ذکر۔ تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے دار کا دعا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو دعا سب کو کرنی چاہیے، لیکن روزے دار کا بالخصوص دعا جیسے عمل کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اسی بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ لا ترد دعاؤں، تین قسم کے لوگ ہیں ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ الامام العادل، عادل بادشاہ حکمران، اس کی دعا اللہ سنتا ہے۔ والصائم حتیٰ یفطر، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بددعا سنی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے ایک دعا ہے جو افطاری کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی۔ ہم موقع تلاش کرتے ہیں جی دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں سنتا ہی۔ علماء نے لکھا ہے ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے کیا تم ابلیس سے ہی آگے چلے گا۔ ابلیس نے کہا تھا اخرنی الی یوم یبعثون، مجھے موت نہ دینا جب تک قیامت نہ آئے۔ اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، کھاؤ، اس کی بھی سننا ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے، ہمیں ماننا نہیں ہے۔
ہمیں مناجات کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں گریہ بنا نہیں آتا۔ ہم جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں، جبکہ وہ عالم بذات الصدور ہے، اللہ کا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں جو مسائل آتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سارے سنتے پڑھتے سنتے ہیں، سارے اذکار پڑھتے سنتے ہیں، ذہن بڑا شام رہتا ہے، لوگوں کی بددعائیں نہیں ہوتی، لوگوں کی بددعائیں نہیں۔ ہم اتنے بادشاہ نہیں اتنے ہم بنے ہوئے ہیں، ایمانداری اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا تھا یخادعون اللہ وخادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ میں آپ کو سب سے بڑی مثال شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں اس واقعے کو ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کہیں گھر میں بھی خادم ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، سفر میں نکلتے تو بھی خدمت کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، صحابہ کرام ساتھ میں، بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے لگائے گئے، اپنے اپنے خیموں میں اہل استراحت ہو گئے، آرام کے لیے چلے، سو گئے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ سنتے ہیں، افضل البشر نبی ہے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کا غلام سو رہا، دونوں نے ایک دوسرے کو کہا ایسے سو رہا ہے جیسے پیغمبر وقت سو رہا ہے، ایسے سو رہا ہے جیسے بادشاہ وقت سو رہا ہے۔ غلام کہا کس نے؟ اتنی عظیم شخصیات ہماری کیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد اس کو ہلا کے اٹھایا، وہاں کے مرتبہ اٹھا، اس کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہمیں سالت دے دیں، کھانا دے۔ تو غلام گیا، جا کے سلام عرض کیا، کہا کہ شیخین کریم سالت مان رہے ہیں، کھانا مان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے کھانا کھا لیا۔ غلام واپس آیا، اس نے آ کر کہا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تو کھانا کھا لیا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے حبیب آپ فرماتے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا، ہم نے تو کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا تم نے اپنے سوئے ہوئے بھائی کی غیبت کر کے کھانا کھا لیا ہے، اور اللہ کی قسم اس کا گوشت تمہارے ہاتھوں کے درمیان مجھے دکھائی دیا۔ اتنی عظیم شخصیت، ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ ہم نے روزے کو کیا سمجھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں مطلب یہ رکھا اور رسول والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شراب، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے مگر قول زور نہیں چھوڑتا، عمل زور نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل اور جھوٹا قول، فرمایا کوئی فائدہ؟ کھانا پینا تو سب چھوڑ، فرمایا اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں کہ قول زور نہ چھوڑے، ہر وہ قول شریعت کے خلاف جس کے شریعت اجازت نہ دے، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، اس کی اجازت کون دے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے، حلال چھوڑ کے بیٹھے ہو، حلال پر پابندی نہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، پہلے نہ کھل جائے، روزہ برباد ہوتے ہیں اور حرام کھانے میں لگے، چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان لگائے۔ اتنی عظیم شخصیات کو نبی علیہ السلام نے
ہمارے دانتوں پہ روکے، سارا قطار ہونے لگے شیخین کریم ہے، کہا کہ نبی ہمارے لیے استغفار کریں، فرمایا استغفار بھی وہی کرے گا جس کی تم نے غیبت کی۔ اللہ سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، بندوں سے مانگنا بڑا مشکل۔ اب ہم کہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کتنوں کا معاملہ دیکھ کر الجھا ہوا ہے، کتنوں کو زد پہنچائی گئی ہے، کتنوں پہ بہتان لگے ہیں، کتنوں کے بارے میں سوئے زد کا شکار ہے۔ لقمہ کیسا آ رہا ہے کیسا نہیں آ رہا پتہ ہے تمہیں؟ جب تک آتا رہتا ہے بہاری صاحب ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہو وہ میرا بچہ تو یہ کر رہا ہے، آج مجھ کو آتا کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کس کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ یہ رمضان آتا رہے گا جاتا رہے گا اور مکرام آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جمعہ بھی ہر مدے آ جاتا ہے، کانفرنس سے کرواتے رہیں گے، جب تک دل کا معاملہ اگر دوست درست نہیں ہوگا سب نے کہا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ مسلم کی حدیث ہے، اور میں چہرے نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھے گا، تمہارے دل اور اعمال کو دیکھیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا، سیدھا دل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے نا ان کے دل پرندوں کی طرح ہوگا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا دل پرندوں کی طرح۔ کیا مشہور حدیث ہے، فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دے گا۔ 100% اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے بالوں پہ نہیں کرتے، اپنی نوکری پہ نہیں کرتے ہیں، نہ فیکٹری ہے نہ کارخانہ ہے نہ مزدور ہے، اپنی بات کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ بھائی پیاس لگی ہے۔ 100% اللہ پر بھروسہ کرو پرندہ بن جاؤ، جب دل ایسا ہوگا تو جنت ملے گی۔ بتائیے کس کے پاس ایسا ہے؟ یہ ہے عقیدہ توحید۔ پرندے آئے گئے، اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس سب کو ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے، یہ پکار اصل عبادت یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اکرم، سب سے اعظم، سب سے افضل عمل دعا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہے لیس شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو دعا سے بڑھ کر افضل ہو اللہ کی۔ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا اللہ جیسا اللہ یمتقل، ہم سے کوئی مانگے تو ہم ناراض ہوتے اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ قاعدہ ہے، فرمایا کہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس کا غضبناک ہوتا ہے۔ ایک رب ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو پھر اس سے مانگیں، اور اس نے سلسلہ ایسا رکھا ہے نہ کرایہ لگے نہ بھاگ دوڑ لگے نہ دھکے لگے نہ ڈنڈے مارے جائیں دھکے دیے جائیں۔ ہاں جی، گونگا بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ آ گیا، گونگا بھی کہہ سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یاد رکھنا چاہیے اور مجھے فرمایا ان الدعاء
ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. اللہ کے بندو دعا اس مصیبت میں بھی کام آتی ہے جس سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس بیماری میں بھی کام آتی ہے جس میں داخل ہو چکے ہیں، اس وبا اور بلا میں بھی کام آتی ہے جو تم پر نازل ہو چکی ہے، اور اس میں بھی کام آتی ہے جو نازل نہیں. پہلے سے کہہ دو باقی شرم آتا ہے اللہ کو بچانا. سارے قدر کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، کرنے چاہیے، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، مانگنا سیکھنا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کہاں پہنچ گیا، زندہ بھی ہے یا چلا گیا. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بٹھا دیا. اندھیروں سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اتنی عظیم دعا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے اس کو نجات دے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومن بنو تمہاری دعا بھی ہم ایسے ہی قبول کریں گے، تمہیں بھی نجات دیں. اللہ نے وعدہ کیا اس سے کذالک ننجی المؤمن، مومن کو ایسے نجات دیں. مانگنا سیکھنا. تو جو وبا آ چکی ہے، جو پریشانی آ چکی ہے، ہمیں اس کو بھی ٹال سکتے. جو ابھی آئی ہے اس کے بارے میں اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ اقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی، فیصلہ تو تو ہی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا بقطیعۃ رحم الا اعطاہ احدی ثلاث. کوئی مسلم، کوئی شرط نہیں ہے کہ حضرت صاحب ہوں گے، ان سے بڑے والے ہوں گے، ان کے بھی بڑے ہوں گے. کوئی مسلم ہو ادنا ہو یا اعلیٰ، عربی ہو یا عجمی ہو، کالا ہو یا نکرا، کوئی مسلم دعا کرے، دو شرطیں ہوں. ایک تو گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، رشتے توڑنے کی دعا نہ کرے. گناہ کی دعا نہ کرے کہ گناہ آسان ہو جائے کریں گے، آج کے تین مارنے جاؤ تو روکنے والا نہ ملے، ایسی دعا ہے. اور قطع رحمی نہ ہو کہ یہ رشتے ٹوٹ جائے کسی طرح. ان دو شرطوں کے سامنے رکھ کے اگر بندہ دعا کرے، فرمایا اللہ اس کو تین میں سے ایک بات ضرور عطا کرے. تین باتوں میں سے ایک بات اللہ اس کو ضرور عطا کرے. ایک ان یعجل له دعوته، اس کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. لکھا تھا کہ آج قادر بخش نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور تاریخ یہ ہوگی، ٹائم یہ ہوگا، اس کی دعا سننے کے اللہ فوراً سن لے. سب کا لکھا ہے. ہم تو تقدیر پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا اس تاریخ کو اس ٹائم میں کہے گا پھر ہم کریں گے. اس لیے ہر وقت کہو پتہ ہی مجھے کیا لکھا ہے. فرمایا فوراً دعا قبول ہو جاتی، فوراً. زکریا علیہ السلام بیٹا مانگتے ملا، یونس علیہ السلام کو نجات، ایوب علیہ السلام کو شفا ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فرشتوں کے لیے دعا کی، مدد کی دعا کی ملی. ابو عبیدہ کی مدد کے لیے دعا کی ملی. عمر بن خطاب کے لیے دعا کی ملا. فوراً یا تو اللہ نے لکھا ہے تو فوراً وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے. او ایتخر حالہ فی العالم، یہ نہ سمجھنا دعا کی حوال ہو گئے، قبول نہیں ہوئی تو یہ نہ سمجھنا. فرمایا دوسرا معاملہ یہ ہوگا آپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس دعا کو لکھ کر فرشتوں کے پاس جمع کروا دے. فرشتے لکھ لیتے ہیں اس سے دعا کی. جب آخر میں جاؤ گے اس دعا کا ثواب لے لینا، اس دعا کا اجر لے لینا، ہم سے برباد نہیں کیا. تیسرا او ایدفع عنہ من السوء
دعا فوراً سنی، آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اگر یہ دو کام نہ ہوئے پھر تیسرا کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری پریشانی کو ڈال دے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم گھر سے نکلنے والے تھے تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو تنخواہ کو رو روتے بیٹھے، اگر تنخواہ کب ہے، سیلری کب ہے، آمدنی کب ہے، تو اور اللہ نے بہت سی چیزیں بچا کے تو رکھا ہے، یہ بھی تو دیکھا کہیں کا اللہ کہیں نکل تو رہا ہے، اور میں پریشانی کر جائے، اس لیے مانتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے ابو معدہ، امام ابن قیم نے جواب الکافی میں کیا واقعہ ہے، اور اس کے راوی انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو معدہ صاحب حیثیت تھے، سفر میں نکلے، راستے میں ڈاکو نے روک دی، یہ اسٹریٹ کرائم آج کے نہیں ہے، یہ لوٹ مار آج کے نہیں ہے، ایک ڈاکو نے روک، اس نے کہا مار دے، کہا اس کے بعد تو مجھے مار دوں، کہا مجھے مارنے کی کیا ضرورت ہے، مار تو دے، اس نے کہا یہ تو میرا ویسے بھی ہو جائے گا، تم مرے گا تو میرا ہو جائے گا، میں تو چھوڑ دوں۔ بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، اس نے کہا نہیں، تجھے مارے میں غیر چارہ ہے، میں تجھے ماروں گا، تجھے قتل ہے۔ پریشانی میں کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان بے بس ہونے کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کا آتی ہے، صبر کا۔ نبی علیہ السلام کو کوئی درپیش ہوتی ہے آپ نماز کو، اور ہمیں ذرا سے کوئی تکلیف ہو جائے پہلا کام یا مسجد نہیں جانا، چل میرا سر بہت بھاری ہے تو جا کے ہاتھ، ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں آج نماز نہیں پڑھتے، آج مسجد نہیں جانا، آج جمعے میں نہیں پہنچنا، آج تراویح میں نہیں جانا، میری طبیعت خراب ہے، میری بچی بیمار ہے، میری بیگم بیمار ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پریشانی ہو تو اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ ہے۔ ابو میں نے کہا اچھا ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ اب تلوار بندے کے ہاتھ میں ہو اور پتہ ہو کہ اور کوئی چانس نہیں ہے، بس سلام پھیرنے کے لیے کیا نماز ہو؟ بعض کہتے ہیں میں نے پڑھی، اس میں وہ ایک لمبی دعا ذکر کرتے ہیں جس کے آخری الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے حالت سجدہ میں کہا یا مغیث آغثنی، یا مغیث آغثنی، یا مغیث آغثنی، اے غوث، اے مددگار میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر۔ اس کی تکرار کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس کے ڈاکو کو مار دیا، میں جلدی سے سلام دیکھا، باقی ایسے ڈاکو مرا پڑا ہے، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کو، اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ، 4تھے آسمان کا فرشتہ۔ جب تو نے پہلے مرتبہ کہا تھا یا مغیث آغثنی، آسمان میں لرزہ تاری ہو گیا، دوسری دفعہ کہا فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کون اس کی مدد کرے گا، آواز یہاں تک پہنچ گئی۔ قرآن نے کہا بات سن بات کرے، جھگڑا کر رب کے قریب ہو جائے، اتنا قریب ہوتا بندہ، اس کی آواز پہنچ گئی۔ کہتے ہیں جب تو نے تیسری دفعہ کہا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے حکم دے دے، میں اس کی مدد کر کے آ گیا۔ اللہ نے میری بات سن لی، مجھے اجازت۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، پریشانی کو ٹالتا ہے، تمہیں خلافتیں دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معاف؟ یہ ہے دعا۔ سیر اعلام النبلاء میں 8ویں صدی کے امام ذہبی نے بڑے بڑے صحابہ محدثین کے واقعات اور سیرتیں نقل کی، اس میں وہ ایک محدث حسن بن سفیان ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے 9 ساتھیوں، ہم 9 ساتھی ایک بڑے عالم سے علم حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے،
کچھ عرصے کے بعد ہمارا ذاتی رات ختم ہو گیا، کتنا لے کے جائے گا بچہ سب؟ 3 دن ہم نے فاقہ اللہ کے دین کے طالب، یہ ہے طلبۃ العلم، ہم نے 3 دن فاقہ، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی جاتے ہیں محلے علاقے والوں کا دروازہ بجاتے، مدارس والے یہی کرتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، کوئی مسافر ہے خیال کرو، کہتے ہیں اگر کوئی تیار نہیں ہوا کہ میں جاتا ہوں، ہم نے کہا چلو قرآن دادی کرتے ہیں، پرچی ہے، حسن کہتے ہیں نام میرا نہیں جاتا، اور مجھے سب سے زیادہ خوف ہو رہی اس بات سے کہ کہیں میرا نام ہے، کہ جاؤ جی آپ دروازہ بجاؤ مانگو، کہتا ہے میں نے کچھ اور تو سوچا نہیں، میں نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مسئلہ ہے، میں نے وضو کیا، میں نے نماز کیا، اب جو مجھے آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حاصل تم سمجھا دو، کہتے میں جلدی سے سلام کر کے چلے ہو، اس نے کہا مصر کے بادشاہ کو حضور نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے 1,000 دینار دیا، آپ اپنے حاجت پوری کر، کہتے ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو کیسے پتا چلا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی، اس نے کہا بادشاہ کہتا میں سو رہا تو مجھے کسی نے میری دبر پہ، میری شریر پہ، کولے میں کسی نے زور سے منہ سلا کے مارا ہے اور ابھی تک مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کہا تو سویا پڑا ہے، پتہ ہے کہ دین کے طالب علم جو بھوک سے ملا کرے، اور اس نے ایک بندہ ہے حسن بن سفیان تھا، اس نے اٹھ کر مجھے کہا کہ بھائی یہ لوگ، اسے کہو کل میں ہاتھ میں دیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں آپ لوگوں کی خبر یہ نہیں کر سکتا، یہ ہوتی ہے دعا، یہ ہوتی ہے دعا، کہتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسی دن اپنا اختے سفر باندھا اور وہاں سے پہنچ کر گئے، ان لوگوں میں شہرت نہ ہو جائے کہ اللہ کے ولی ایسے، تو دعا میں دوستوں ہتھیار مانگنا سیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ حلیٌ کریم یستحیی من الرجل اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائمتین، فرمایا اللہ تعالیٰ حیادار ہے، اسے حیا ہے، اسے شرم ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اس کا بندہ جب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے، نہ مراد لوٹا دے، اللہ کو اس بات سے حیا ہے، اللہ کو حیا دلاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے مانگنا سیکھو، بالخوشی و دیکھے بھائی، اپنے لیے، اپنے جانے والوں کے، اپنے موجودین کے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، دعا وہ چیز ہے جس میں ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، میرا خیال اسی پر اتفاق ٹائم زیادہ ہوگا، دوسری بات آپ کے رہے گی ذکر الہی، بس ایک حدیث سن لیں، یہ اجازت ہے اور آپ کو ذکر الہی، اللہ کا ذکر ہے، یہ دعا ہی ہے، لیکن اس کو ہم وظیفوں سے قابل کریں، اس کو بھی ہم ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، حج میں اللہ کا ذکر ہے، حج کے دوران ذکر ہے، حج کے بعد ذکر ہے، جہاد میں ذکر ہے، جہاد کے بعد ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جگہ ہے مسلم حدیث، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا سبق المفردون، مفردون تو سب سے آگے چاہیے، اعمال میں مفردون سب سے آگے چاہیے، صحابہ کہتے ہیں قلنا بل مفردون یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سب سے آگے چلے، فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ اعمال میں اجر میں سب سے آگے، یہ ذکر جو ہے نا یہ برف پٹی کر دیتا ہے ہمارے اعمال کی، پتہ ہے کہ نماز کے بعد کیوں سکھایا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
اس لیے کہ نماز میں کوئی ڈنڈی ماری ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو رہنا ہے. ابو ہریرہ نے کہا تھا روزے میں سوراخ ہو جاتے ہیں چغلیوں سے غیبتوں سے. حدیث میں آتا روزہ ڈھال میں سوراخ ہو تو کیسے بچے گے؟ جہنم سے کیسے بچے گے؟ سیدھاڑی تو آ جائے جب کو اندر داخل ہو جائے تو سوراخ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا روزے میں چھید ہو جاتے ہیں, دراڑیں پڑ جاتی ہیں, سوراخ ہو جاتے ہیں غیبتوں سے چغلیوں سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے. چیپ کو اوپر اچھے لگا رکھے نیچے دو نمبر میں, کبجات اوپر اچھی لگا رکھے نیچے چھوٹی چھوٹی لگا رکھے. یہ حدیثات روزے دار ہیں. ہاں جی پل میں جہاں سوراخ ہوتا ہے مستی کرتا ہے بات بھی آتے نا وہ من نہیں تھی. تو یہ روزے میں سوراخ ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل نہیں بتایا گیا, انشاء نہیں آتا, الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتا, یہ اس کا ایم آر آئی نہیں ہو سکتا. چھید ہو جاتا ہے روزے کے اندر. اب اس کو رفع کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ رفع. تو پتہ ہے رفع کیسے گھر سے رفع کرتے ہیں, مصطفیٰ کمال کرتا ہے ٹھیک کرتے ہیں. اس کا معنی اسی لے اس کے اپنے ٹھیک نہ ہو دوسروں کو کہتے ہیں. ابو ہریرہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے روزے کو رفع کرنا چاہتے ہو, درست کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار. تو یہ تو اذکار میں ہمارے اعمال کو کرم پٹ نہیں کرتے, اپنے ڈیولپمنٹ نکالتے ہیں, وہ عمل ہمارا درست ہو جاتا ہے. یہ میرے دوستوں کرنے والے کام ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ہم دعا کرنے والے بنے, اللہ ہمارے دعا کو قبول کرے. ہم مفاد دور بنے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. ہم توفیق ہونا اللہ السلام علیکم.